بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ اگین ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا اتنی اس ریسنٹ بارش کے انسیڈنٹس میں بہت ساری ڈیتھ ہو گئی، پورے پاکستان میں ڈیتھ ہوئی. لیکن اگین رویہ ہم سب لوگوں کا وہی ہے، یوٹیلیٹی کمپنیز کا بھی رویہ وہی ہے. میں اس کے پہلے بھی الیکٹریفیکیشن کے حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ اور کون اس کی رسپانسبلٹی، جتنی پروفیشنل آرگنائزیشنس ہیں، پی سی ہے، ساری ہم سب اس کے رسپانسبل ہیں. اور جتنے انجینئرس ہیں الیکٹریکل کی الیکٹریفیکیشن کا تو کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. 1910 کے ایکٹ اور 1937 کے ریویو میں بالکل ہے کہ ساری پروٹیکشن کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں مثال، مطلب یہ کہ یوٹیلیٹی کمپنی نے پروٹیکشن دے دی ہے. اور یہ ساری جتنی زیادہ تر ڈیتھ ہوئی ہیں یہ لیکیج کرنٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو لیکیج کرنٹ میں آئی سی کے اسٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ اگر میڈیکل اکوپمنٹس ہیں یا اس میں جیسے بیڈ ویڈ ہے تو 1 ملی ایم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ -1000-2 ہے، 600-1000-2 اس کا آئی سی کا کوڈ ہے. اور اگر جنرل کنڈیشن میں دیکھیں تو 5 ملی ایم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور 1 to 6 ملی ایمس تک تو کوئی ہارمفل نہیں ہے. 6 to 9 ملی ایمس پینفل ہے، 9 to 25 ملی ایمس سے. اور یہ آئی سی کے کوڈ میں ہے کہ مینڈیٹری ہے کہ آپ ایسی کنڈیشن پہ ارتھ لیکیج سرکٹ بریکر یا آر سی ڈی یہ لگانا بڑا ضروری ہے 30 ملی ایمس کی سینسٹیوٹی کا. لیکن ہمارے یہاں تو کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رکھتی، لوگ مر رہے ہیں. ابھی ملتان میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں 8 سال کا ایکسپلور واٹر ڈسپینسر پہ گیا اور ڈیتھ ہو گئی. کون ذمہ دار ہے؟ مطلب وہ بیچارہ سفر کرنے کے لیے آیا تھا، پانی پینے کے لیے 8 سال کا بچہ گیا اور اس کی الیکٹریفیکیشن ہو گئی. اس طرح سے الیکٹریفیکیشن کے اور بہت سارے قصے ہیں جس میں لوگ مر گئے. اور یہ زیادہ تر سارے کیسز ہیں لیکیج کرنٹ کے. پوری کے الیکٹرک میں یہاں پہ اگر ہم کراچی میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ لیکیج کرنٹ کا کوئی پروٹیکشن سسٹم کہیں اس کو لگایا گیا. اور زیادہ تر جو ڈیتھ پچھلی بارشوں میں بھی ہوئی اور ابھی بھی جو بارشوں میں ڈیتھ ہوئی ہے کرنٹ لگنے کی وہ لیکیج کرنٹ کی ہے. ابھی ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی تھی جس کے اندر جو ہے نا وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، وائر وہاں تھا. وائر اگر زمین پہ گرا ہے تو وہ تو شارٹ سرکٹ سے زیادہ ہی پہلے ہی بریکر کو پیچھے. تو پورا پروڈکشن سسٹم کا فیلئر ہے کہ ہم جو پراپر پروڈکشن سسٹم کے حساب سے اگر وائر زمین پہ فیس ٹو گراؤنڈ فالٹ آئی ہے تو شارٹ سرکٹ ہونا چاہیے، تو پیچھے بریکر ٹپ. سیفٹی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کی پاور آؤٹ پٹ فوراً. اور آئی سی کے کوڈ میں ہے کہ 400 وولٹ پہ 0.034 سیکنڈ تک کہ بریکر کی میکسیمم لمٹ ہے کہ بریکر ٹرپ کر جانا چاہیے شارٹ سرکٹ پہ. تو براہ مطلب یہ کہ یوٹیلیٹی کمپنیاں ساری سو رہی ہیں، بندے مر رہے ہیں. اور اس میں جو ہے نا بچے بھی مر رہے ہیں، بڑے بھی مر رہے ہیں. پچھلی بارشوں میں بہت زیادہ، اس پہ بھی میں نے بہت سارا مطلب کہ کافی کوشش کی تھی کہ لوگوں کو نیپرا ویپرا کو بھی بھیجا تھا، مطلب یہ کہ بہت ساری چیزیں. لیکن یہ کہ ہم انجینئرس لوگ اس میں ذرا پروفیشنل طریقے سے کام کریں. لیکن اب کے الیکٹرک نے جیسے آپ کنیکشن دینے میں بھی ان لیٹ پہ کوئی پروٹیکشن دینے سے انکاری ہے. اور آپ اپنے گھر کے اندر جو پروڈکشن لگائیں گے، مین سوئچ لگائیں گے، بریکر لگائیں گے، اسی سے یہ پروڈکشن ہوگی. تو یہ مطلب میں آپ کو اس میں مینڈیٹری آئی سی کوڈ میں کہ جتنے لائٹنگ کے اور آپ کے جو مین بریکر مین میٹر پہ آپ 100 ملی ایمس کی سینسٹیوٹی کے لگائیں. اور آگے جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ 30 ملی ایمس کا ہر ڈی بی میں 30 ملی ایمس کی سینسٹیوٹی کا بریکر لگا ہونا چاہیے. تو جو لیکیج کرنٹ کے امپیکٹس ہیں وہ اس میں یہ کہ اگر لیکیج کرنٹ ایک سڈن لمٹ سے زیادہ ایکسیڈ کرے گا تو ٹپ کر جائے. اور یہی سیفٹی کی پہلی کنڈیشن ہے کہ سیف ہو جائے. لیکن اب میں صرف آپ ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس میں کیا کریں، مطلب کون ذمہ دار ہے. پہلے بھی میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کون ذمہ دار ہے کس کو. مطلب یہ کہ یہ تو لوگ ٹیکنیشینس کی ٹریننگ نہیں ہے. عام ٹیکنیشین سے سمپل یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے سپلائی لے لی اور سپلائی لے کے بس یہ کہ آن کر دیا، بس یہ کافی ہے. اور اس میں اگر ایکسیڈنٹ کے یہ ہیزرڈس کے جو چانسز ہے اس میں کوئی نہ کسی کو ٹریننگ ہے نہ کسی کی مطلب ایک نالج ہے. مطلب ایک نالج کو استعمال کرتے ہوئے اس کو اس ہیزرڈ اسٹڈی کو مطلب یہ کہ یہ کیا جائے. جگہ جگہ ابھی ملتان میں دیکھا، کراچی میں کئی ایکسیڈنٹ دیکھے، لیکن اس کے ذمہ دار کون ہے؟ برائے مہربانی اپنے گھروں کو بھی سیف رکھیں، اس میں لیکیج کرنٹ کی بھی پروٹیکشن لگائیں، شارٹ سرکٹ کی بھی پراپر ریٹنگ کے حساب سے پروٹیکشن لگائیں. جو پراپر ریٹنگ آپ کے زون میں بنتی ہے مطلب یہ 6 to 10 کے کلو ایمس کی بنے گی اس کا بریکر. اور یقین کریں کہ اگر وہ جو بریکر ہے شارٹ سرکٹ والا وہ لیکیج اگر کرنا ہو تو اس کو ٹرپ نہیں کرے، اس کی رینج میں نہیں آتا.
तो लीकेज करंट की प्रोटेक्शन अलग होती है, और ब्रेकर आजकल आ भी रहे कि बिल्ट इन है, तो लीकेज करंट भी है और मेन ब्रेकर भी है। तो मेन ब्रेकर शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप करेगा, और ये जो है ना क्या कहते हैं लीकेज करंट वाला, अगर आप इसकी जो है ना लीकेज करंट बढ़ जाएगा तो 30 मिलियन से ज़्यादा, तो वो या उससे कम वाले भी मिलते हैं, तो आप ये कि उसके अंदर जो है ना वो उसको ट्रिप कर दो, और जब पावर ऑफ होगी तब आपकी सेफ्टी होगी। तो अब मुल्तान में मुझे तो बड़ा ही अफसोस हुआ कि जब मुल्तान में बच्चा 8 साल का बच्चा और उसकी डेथ हो गई, मैं सिर्फ पानी पीने गया था वहाँ पे। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी हम लोगों को ट्रेन करें, टेक्नीशियंस को ट्रेन, उनका कोई कसूर नहीं, हम इंजीनियर्स का कसूर है कि हम लोगों को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं या हमारी नॉलेज नहीं है। मतलब बराए मेहरबानी इसी तरह अगर एक्ट के हवाले से कानूनी तौर पे भी देखें तो 1910 का एक्ट कहता है कि यूटिलिटी कंपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे हर कंज्यूमर को। तो यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है, देखा है अभी पोलो में भी हमने देखा कि अर्थिंग कर दी, उसमें मेरे पास कई फ़ोन भी आए कि सरिये लगा दिए गए और क्लैडेड रॉड्स लगा दी गई, और कैड वेल्डिंग भी नहीं की जो इसका नॉर्मल प्रोसीजर है, टेस्टिंग भी उनकी नहीं हुई है। तो फिर ऐसे पैसे खर्च करने से फ़ायदा क्या है कि ना लगाएं फिर, मतलब ये और इंसानी जाने कुर्बान करते हैं। तो बराए मेहरबानी प्लीज़ खुदा के लिए हम अपने आप की, अपनी सेफ्टी की, अपनी कौम की सेफ्टी के लिए इसमें कुछ बेहतरी पैदा करें।